پر اللہ 10 لاکھ لوگوں کو جہنم سے آزاد کرے۔ اب یہ سنہرا موقع پھر 11 مہینے کے بعد رہ گئی زندگی، تو پھر جب گزر جائیں گے ماہ 11 تیری آمد کا پھر شور ہوگا، اور کیا بھروسہ میری زندگی کا، الوداع الوداع ماہ رمضان۔ آج رمضان کے روزے جب جا رہے ہیں، رمضان ہمارے درمیان سے اللہ کا مہمان آیا تھا، بڑی تیزی کے ساتھ سفر کرتا ہوا، پھر وہ جا رہا ہے۔ تو دیکھیں نا، جب کوئی اپنا ہمارے گھر کا ہو، جب ہمارے گھر سے کوئی باپ کا انتقال ہو جاتا ہے، بیٹے کا انتقال ہو جاتا ہے، یا کوئی گھر چھوڑ کر کے پردیس جا رہا ہوتا ہے، تو ہمارے آنکھوں سے بے اختیار آنسو چھلک پڑتے ہیں، بے اختیار ہم رونے لگ جاتے ہیں، اپنے بیٹے کو سینے سے لگا لیتے ہیں، اپنے جو اپنا ہوتا ہے اسے سینے سے لگا کر کے روتے ہیں۔ تو ذرا تصور تو کرو، یہ رمضان نے ہمیں کیا کچھ نہیں دیا۔ یہ ماہ رمضان آیا تو ہمیں بھوک کا احساس ہوا، یہ ماہ رمضان آیا تو ہمیں پانی کی قدر پتہ چلی، یہ ماہ رمضان آیا تو اللہ کی نعمتوں کا احساس ہوا، یہ رمضان آیا تو غریبوں کی بھوک کا احساس ہوا، کہ آج ہم تو اللہ کی نعمتیں کھا کر کے فراوانی میں خوش رہتے ہیں، اللہ کی نعمتیں کھا کر کے اپنے مست زندگی میں مصروف ہیں، لیکن ذرا اس غریب کی بھوک کا احساس کرو کہ آپ صبح سحری کر کے شام کے وقت افطار کر لیتے ہیں، لیکن کچھ ایسے بھی گھر ہیں جہاں بچے کچرے میں سے کھانا اٹھا کر کے کھاتے ہیں، ان کے بھوک کا ہمیں احساس ہونا چاہیے۔ اللہ نے یہ ماہ رمضان اس لیے دیا، یہ کوئی راشن بچاؤ ابھیان نہیں چلایا جا رہا ہے، نہ بلکہ یہ آپ کو غریبوں کی بھوک کا احساس دلانے کے لیے ہے۔ یہ جب رمضان آیا تو رمضان نے ہمیں صدقات و خیرات کرنے کا طریقہ بتا دیا، رمضان آیا اس نے ہمیں اللہ سے جوڑ دیا، قرآن سے جوڑ دیا، اللہ کی بندگی سے جوڑ دیا۔ دیکھیں نا، جب ماہ رمضان آیا ہماری مسجدیں ایک دم پیک ہو گئی، ہماری مسجدوں کی رونقیں پھر سے دوبالا ہو گئی۔ اللہ اکبر، لگتا ہے جب گلی سے گزرو تو ایسا لگتا ہے کہ ماہ رمضان کا سہانا لمحہ ہے، اور یہ مسلمان کے محلے ہیں، جگہ جگہ خوشیاں منائی جا رہی ہے، جگہ جگہ سحری اور افطار کی محفلیں سج رہی ہیں، جگہ جگہ دعا اور افطار کی محفلیں سج رہی ہیں، لیکن او میرے عزیزو، اب وہ افطاری کی دعاؤں کا سلسلہ ختم ہونے والا ہے۔ اب کون جاگے گا 3 بجے، اور کون اٹھ کر کے اللہ کی رضا کے لیے مختصر سے کھانے پر اکتفا کر کے یہ کہتا ہے مولا تیری رضا کے لیے میں روزہ رکھ رہا ہوں، مولا تیرے لیے بھوکا رہ رہا ہوں۔ اب رمضان گیا، ہماری نمازیں بھی چلی جائیں گی، اب رمضان گیا ہم مسجدوں سے دور ہوتے ہوئے نظر آئیں گے۔ یہ رمضان نے ہمیں کیا کیفیت دی، کیا لذت دی، کیا مزے دیے، اللہ اکبر۔ اور اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے، دیکھیں نا، کچھ دوست ہوتے ہیں جو کام دھندے کے سلسلے میں ایک دوسرے سے دور ہو جاتے ہیں، ایک پڑوسی سے دور ہوتا ہوا نظر آتا ہے، لیکن یہ رمضان کیسا رمضان ہے کہ اس نے ماں کو اس کے بیٹے سے جوڑ دیا، بیٹی کو اس کے باپ سے جوڑ دیا، دوست کو اس کے دوست سے جوڑ دیا، جو کبھی کسی کو وقت نہیں دیتے تھے، جب یہ رمضان آیا نا تو ایک دسترخوان پر دونوں دوست کو اکٹھا کر دیا۔ جب یہ رمضان آیا نا تو بیٹی باپ کے وقت کے لیے پریشان رہا کرتی تھی، جب رمضان آیا نا تو اس نے بیٹی کو اس کے باپ کا کر دیا۔ ماں تڑپتی تھی کہ میرا بچہ کبھی تو وقت نکالے میرے لیے، لیکن جب یہ رمضان آیا نا تو ماں بیٹے سب کو ایک کر دیتا ہے۔ اللہ اکبر، یہ رمضان ایکتا کا پیغام دیتا ہے، یہ رمضان بھائی چارگی کا پیغام دیتا ہے، یہ رمضان نفرتوں کو ختم کرنے کا پیغام دیتا ہے۔ اور میرے عزیزو مسلمان، یہ دہشت گرد اسلام دہشت گردی کا پیغام نہیں دیتا ہے، اسلام تو یہ کہتا ہے بھوکے رہو، پیاسے رہو، تاکہ تمہیں احساس ہو کہ غریبوں کی بھوک کیا ہوتی ہے، تاکہ تمہیں احساس ہو کہ تم پیٹ بھر کے کھاتے ہو، اگر یہ نعمت ایک سیکنڈ کے لیے تم سے چھین لی جائے تو ہمارا حال کیا ہوگا، ہماری کیفیت کیا ہوگی۔ اور میرے عزیزو، رمضان آیا اس نے ہمیں متقی بنا دیا، رمضان آیا اس نے ہمیں پرہیزگار بنا دیا، رمضان آیا اس نے ہمیں اللہ سے جوڑ دیا۔ اب ہمارے لیے ضروری کیا ہے، ہم اپنے تعلق کو رب سے مضبوط کر کے رکھیں۔ یہ رمضان نے جو اللہ سے ہمارا صلح کرا دیا ہے نا، تو اب نمازوں کا دامن نہ چھوڑیں، اب عبادتوں کا دامن نہ چھوڑیں، اب تلاوت قرآن کا دامن نہ چھوڑیں، اپنی مسجدوں کو آباد کر
کرتے رہے, اپنے مسجدوں کی رونقیں بنتے رہے. اور میرے عزیزوں, جن لوگوں نے رمضان میں روزے رکھے وہ اللہ سے دعائیں کرے, جن لوگوں نے رمضان میں تراویح پڑھی وہ اللہ سے دعائیں کرے کہ اے اللہ ماہ رمضان کے روزے ہمارے قبول فرما, ہماری تراویحوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما, ہمارے روزوں افطار کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. کہیں ایسا نہ ہو اللہ اکبر ایک خطا کے بنا پر, ایک لغزش کے بنا پر اگر پورے مہینے کے روزے ہمارے منہ پہ مار دیے گئے, عبادتیں ہمارے منہ پہ مار دی گئی, تو بتاؤ تو صحیح ہمارا حال کیا ہوگا. خوش نصیب تو وہ لوگ ہیں جن کو ماہ رمضان ملا, وہ اللہ کی بارگاہ میں رو رو کر کے گڑگڑا کر کے مولا کو راضی کرنے میں لگے. جنہیں رمضان ملا تلاوت قرآن میں لگے, جنہیں اللہ اکبر اللہ نے رمضان دیا اپنی عبادتوں کو لمبی کرنے لگے, حضور پر درود پڑھا, حضور پر ذکر و اذکار کیا. اب چند لمحوں کا رمضان مہمان رہ گیا ہے, رمضان ہمارے درمیان سے جا رہا ہے. ذرا تصور تو کرو کتنا حسین لمحہ ہوتا تھا افطاری کا, کتنا خوبصورت لمحہ ہوتا تھا سحری کا, کہ گھر کے سب افراد ایک ساتھ ایک دسترخوان پہ بیٹھ کر کے تھوڑے سے افطاری پر, تھوڑے سے سحری پر اتفاق کر کے اللہ کی رضا کے لیے ننھے بچے روزہ رکھ رہے ہیں, بچیاں گھروں میں روزہ رکھ رہی ہیں, ماں باپ روزہ رکھ رہے ہیں. یہ ایک اچھا سا ماحول تھا, یہ ایسا لگتا تھا کہ نانا دنیا میں مسلمان ہیں. چاروں طرف ایک ہجوم سے نظر آتا تھا, لوگوں کا ٹھاٹے مارتا ہوا سمندر نظر آتا تھا. ذرا دیکھو تو صحیح رمضان کے جانے کا احساس کسی مالدار کو ہو نہ ہو لیکن غریب کے بچوں کو ضرور احساس ہوگا. جن غریب بچے جب مسجد میں آتے ہیں نا, افطاری کا انتظام ہوتا ہے, شاید ان کے باپ کی اتنی حیثیت نہیں کہ وہ انہیں یہ سب دلا سکے, لیکن وہ جب رمضان آتا ہے نا اللہ کا کروڑا شکر ادا کرتے ہیں. مولا یہ 11 مہینوں میں ایک مہینہ تو نے ایسا دیا کہ دل کھول کر کے ہم تیری نعمتوں سے لطف اندوز ہو سکتے ہیں. او میرے عزیزوں, رمضان اب کچھ دنوں میں عید بھی آ جائے گی. آپ بتائیں عید کس کے لیے ہوتی ہے, عید کی خوشیاں کس کے لیے ہوتی ہیں؟ آج جو پورے مہینے رمضان کے روزے نہ رکھے نا, سب سے زیادہ شاپنگ وہ کرتے ہیں, سب سے زیادہ کپڑے وہ خریدتے ہیں. جو روزے نہیں رکھتے ہیں انہیں سب سے زیادہ رمضان کا انتظار ہوتا ہے. لیکن او میرے عزیزوں, آپ تمہیں بتاؤں عید کس کے لیے ہے, اللہ اکبر عید کی خوشیاں کس کے لیے ہے. ابھی بھی ہمارے لیے 4 سے 5 دن ہے, ابھی بھی ہمارے لیے گولڈن چانس ہے. اللہ کی بارگاہ میں رو لے, اللہ کی بارگاہ میں گڑگڑا لے, صدقات و خیرات کر لے, اللہ کی راہ میں خرچ کر لے, کیونکہ جب یہ 4-5 دن گزر جائیں گے نا پھر آپ لاکھ دو گے تو اتنا ثواب نہیں ملے گا جتنا رمضان میں ملنے والا ہے. آج آپ 1 دو اور رمضان کے بعد آپ 10,000 دو, ایسا برابر ہوتا ہے. وہ میرے عزیزوں آؤ بتائیں عید کی خوشیاں کس کے لیے ہوتی ہیں اور عید کس کے لیے ہوتا ہے, اللہ نے عید کیوں بنائی ہے. اللہ اکبر عید کا موقع ہے, حضرت عمر ابن خطاب کا دور ہے, عمر فاروق جس کی آدھی دنیا پر حکومت ہے, آدھی دنیا پر ان کی حکومت ہے, ان کی سلطنت کا روب و دبدبہ ہے. اللہ اکبر حضرت عمر وہ پاورفل انسان, وہ پاورفل حکمران کہ اللہ اکبر اگر زمین کو حکم دے دے تو زمین اپنے اندر سے پانی کو ابالتی ہوئی نظر آئے. کون عمر فاروق؟ وہ عمر فاروق جو اللہ سے ڈرنے والا ہے, اللہ کی بارگاہ میں گڑگڑانے والا ہے. جب عید کا لمحہ آیا, عید کی خوشیاں آئی, بغیر چپل کے پیروں میں کچھ بھی نہیں ہے, وہ لوٹتے ہیں عیدگاہ کی طرف, عیدگاہ کی طرف جا رہے ہیں. اللہ اکبر لوگ امیر المومنین وقت کے بادشاہ آگے دنیا پر حکومت جس کی ہے اس کے پیروں کو دیکھتے ہیں, یہ مسلمانوں کا حکمران کیسا ہے, بغیر چپل کے عیدگاہ کی طرف جا رہا ہے. اللہ اکبر حضرت عمر فاروق عیدگاہ میں جاتے ہیں, عید کی نماز پڑھاتے ہیں, سیدھا اپنے روم میں آتے ہیں, اپنے حجرے میں آتے ہیں, آرام گاہ میں آتے ہیں, اور آنے کے بعد اندر سے پھوٹ پھوٹ کر کے روتے ہیں. عید کا دن ہے, لوگ گزرتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں, عمر کے کمرے سے رونے کی آواز آ رہی ہے, عمر کے کمرے سے گڑگڑانے کی آواز آ رہی ہے, عمر کے کمرے سے کراہنے کی آواز آ رہی ہے. اللہ اکبر جب کچھ دیر گزرے تو معزز صحابہ حضرت عمر کے دروازے کو نوک دیتے ہیں, کھٹکھٹاتے ہیں, اور عمر جب دروازہ کھولتے ہیں تو لوگوں نے کیا دیکھا, عمر کی داڑیاں بھیگی ہوئی ہیں, عمر کی داڑیاں شراب ہو رہے ہیں. صحابہ نے عرض کیا اے عمر فاروق آپ تو وقت کے بادشاہ ہیں, آدھی دنیا پر آپ کی حکومت ہے, آپ کو کسی چیز کی کمی نہیں ہے, اور آپ تو بخشے بخشوائے ہیں, اللہ کے رسول نے جنت کی بشارت دی ہے. اے عمر پھر رونا کیوں, کس بات پر رو رہے ہو, کس بات پر گڑگڑا رہے ہو. اللہ اکبر عمر کے آنکھوں میں پھر آنسو آ گئے. عمر سے لوگوں نے کہا عمر آج رونے کا دن نہیں ہے, آج تو خوشیاں منانے کا دن ہے, آج تو خوشیاں بانٹنے کا دن ہے. اللہ اکبر وقت کا جلیل القدر بادشاہ حضرت عمر جب
جواب دیتے ہیں کہ آج خوشیاں وہ منائے جس سے پتا ہو کہ اس کی رمضان کی عبادتیں قبول ہو گئی ہیں. آج خوشیاں وہ منائے جس کو پتا ہے کہ اس کی تراویح قبول ہو گئی ہے. آج خوشی کا وقت اس کے لیے ہے جسے یہ پتا ہے کہ اس کا مولا اس سے راضی ہو گیا ہے. اس عمر کو تو پتا ہی نہیں کہ اس کے روزے قبول ہوئے کہ نہیں ہوئے. اس عمر کو پتا ہی نہیں کہ مولا اس سے راضی ہے کہ نہیں راضی ہے. او میرے عزیزو، ابھی بھی کچھ لمحے ہیں. مسلمانوں، چھوڑ دو گناہوں کی زندگیوں کو. گناہوں کی زندگیوں میں کچھ نہیں رکھا. یاد رکھنا، اپنے دل میں عشق مصطفیٰ کی تڑپ کو بیدار کرو. اپنے دل میں مصطفیٰ جان رحمت کی محبت کو جگاؤ اور یہ کہتے ہوئے نظر آؤ، جان ہے عشق مصطفیٰ روز وضو کرے خدا. جان ہے عشق مصطفیٰ روز وضو کرے خدا. ارے جس کو درد کا مزہ کاسے تمام سبحان اللہ. ایسے بنو، اپنے دل میں حضور کا پیار بیدار کرو. آپ رمضان جا رہے ہیں نا، تو جب الوداع پڑھا جائے اور جب ایک کیفیت ہو نا، تو اگر آپ کی پلکیں بھی بھیگ گئی نا، آپ کی پلکیں بھی بھیگ گئی نا، تو انشاءاللہ یہی ہماری مغفرت کی ضمانت بنتا ہوا. آپ یہ احساس کرو کہ رمضان جا رہا ہے ہمارے درمیان سے. لیکن ہمارا کیا ہے؟ ہم تو وہی پہلے جیسے ہیں. ہم تو ایسی قوم ہے کہ ہمیں دعائیں ادھر ہو رہی ہیں اور باہر ہم بیٹھ کر کے بات کر رہے ہیں. ہمیں کیا احساس ہے رمضان کا؟ اور یہ رمضان کا مہینہ آیا تو بھی ویسے ہی تھے جیسے 11 مہینے ہم نے گزارے. اس لیے یہ رمضان جو ہے یہ نفرتوں کو ختم کرنے کے لیے آیا ہے. یہ محبت کا پاٹ پڑھانے کے لیے آیا ہے. میں آپ کو بتاؤں، عید آنے سے پہلے رمضان کے مقدس لمحوں میں اگر کوئی بھائی کسی بھائی سے بات نہ کرتا ہو تو آپ سے میری پلیز معتبانہ ریکویسٹ ہے، ہاتھ جوڑ کر کے آپ اپنا بیٹا سمجھیں، اپنا بھائی سمجھیں، اپنا دوست سمجھیں. میں آپ سے کہتا ہوں کہ آپ اپنا دل بڑا کریں. آپ کا بھائی بھلے آپ کو گالیاں دیتا ہے، آپ کو برا بھلا کہتا ہے، آپ کے ساتھ کتنا بھی غلط کیوں نہ کیا ہو، آپ اپنا دل بڑا کریں اور بڑھ کر کے اپنے بھائی کو عید سے پہلے اپنے سینے سے لگاتے ہوئے اپنے بھائی کو معاف کر دیں. دیکھیں، معاف کر دینے والا ہمیشہ بڑا ہوتا ہے. اور مسلمان کی شان بھی ہے یہ وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ، کہ وہ لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں اور غصوں کو پی جایا کرتے ہیں. یہ مسلمان کی شان ہوا کرتی ہے. اگر کوئی دوست آپ سے ناراض ہے، آپ کی ماں آپ سے ناراض ہے، اللہ نہ کرے ماں ناراض ہے، اگر ماں ناراض ہوگی پھر تو آخرت تباہ ہوتی میرے ساتھ. اگر باپ ناراض ہے تو آخرت تباہ ہوتی ہوئی نظر آئے گی. اگر غلطی ہو گئی ہے، ماں باپ کی نافرمانی ہو گئی ہے، بھائی میں جدائی ہے، دوست سے جدائی ہے، مسلمان بھائی ایک مسلمان بھائی کے لیے دل میں نفرت لے کر کے بیٹھا ہے، عید آنے سے پہلے یہ نفرتیں ختم کر دو. کیونکہ اسلام یہ محبت کا پاٹ پڑھاتا ہے، اسلام یہ پیار کا پاٹ پڑھاتا ہے، اسلام امن و شانتی چاہتا ہے، اور اسلام جو ہے یہ دہشت گردی سے کوسوں دور یہ دنیا کو محبت کا پاٹ پڑھانے آیا ہے. یہ عورتوں کی عزتوں پر پہرے داری کرنے کے لیے آیا ہے. اور میرے جوانوں، آپ دین کے قریب آؤ، اپنے مذہب کو پڑھو، اپنے مذہب کو جانو. ہمارا مذہب کیا ہے؟ ہمارا مذہب کس بات کا ہمیں حکم دیتا ہے؟ ہمارا مذہب کس بات کی ہمیں تعلیم دیتا ہے؟ لیکن افسوس سر افسوس، جب سے فلمیں آئیں، جب سے ناچ اور گانے آئے، جب سے گیم آئے، جب سے انٹرنیٹ آیا، ہمارے نوجوان اسلام سے کوسوں دور ہو چکے ہیں. ہمارے مسلمان عبادتوں سے کوسوں دور ہو چکے ہیں، نعت مصطفیٰ کی محفلوں سے کوسوں دور ہو چکے ہیں. او میرے عزیزوں، آ جاؤ نا، اسلام سے اپنا رشتہ مضبوط کر لو، اسلام سے اپنے تعلقات مضبوط کر لو. یاد رکھو، آپ حضور کے اوپر درود پڑھنے والے بن جاؤ، نمازوں کی پابندی کرنے والے بن جاؤ، کیونکہ ان تمام چیزوں سے حضور کو خوشی پہنچتی ہے. اور ہمیں حضور کو رمضان میں عیدی پیش کرنی ہے، تحفہ دینا ہے سرکار کو. کیا تحفہ دے سکتے ہیں ہم سرکار کو؟ ان کے پاس کس چیز کی کمی ہے، لیکن ہمیں تحفہ دینا ہے. کس چیز کا تحفہ؟ نمازوں کا تحفہ دینا ہے. حضور کو کس چیز کا تحفہ دینا ہے؟ درودوں کا تحفہ دینا ہے. آپ بیٹھ کے اٹھتے حضور پر درود پڑھنے کی کوشش کریں، حضور سے بے انتہا پیار کریں. اور میرے عزیزوں، بس یہ الوداع جمعہ کے کچھ میسیجز تھے آپ کے لیے کہ رمضان جا رہا ہے. رمضان کا احساس کریں کہ پھر نہ جانے کب رمضان دیکھنا نصیب ہو. اور اللہ نہ کرے، 100 بار اللہ نہ کرے
کہ اگر اس رمضان میں ہمارا ان لوگوں میں نام لکھ دیا گیا کہ آنے والے سال انہیں رمضان دیکھنا نصیب نہیں ہوگا، تو بتاؤ ہمارا کیا ہوگا؟ زندگی کا کیا بھروسہ ہے؟ چند سانسوں کی یہ ڈوری ہے اور یہ ٹوٹ جائے گی، بس ختم۔ پھر کتنا بھی بڑا ڈاکٹر ہو، کتنا بھی بڑا ریسرچر ہو، لیکن وہ ہمیں ہماری جان واپس نہیں کر سکتا۔ پھر انسان لاکھوں خرچہ کر لے لیکن جان واپس نہیں آنے والی۔ جب تک جسم میں جان ہے، جب تک سانسیں باقی ہے، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لے۔ جو ہم نے یہ سوچا ہے بڑھاپے میں کریں گے، آج ہی کر لیں۔ رمضان کا مقدس لمحہ، کہیں یہ سنہرا موقع ہمارے ہاتھوں سے چھن نہ جائے اور توبہ کے لمحات چلے نہ جائے۔ ابھی اللہ بے حساب بخش رہا ہے، ابھی اللہ بے حساب ہمیں نواز رہا ہے، ابھی اللہ ہمیں آفرز پر آفرز دے رہا ہے۔ ایک کا 10 گنا، ایک کا 70 گنا اللہ عطا فرما رہا ہے۔ آج مجھے تو بس یہ سوچ کر کے ٹینشن ہوتی ہے کہ آج کا دن جانے کے بعد پھر شاید 365 دن وہ دوبارہ نہ آئے جس میں اللہ ہر سیکنڈ میں 10 لاکھ لوگوں کو جہنم سے آزاد کرے۔ آج یہ لمحہ چلا جائے، آج یہ آفر جانے والا ہے۔ او میرے عزیزوں، کیوں نہ اس آفر کا فائدہ اٹھائیں؟ مسجد کا ایک کونا پکڑے، رات کی تنہائی میں جب دنیا سو رہی ہو، فجر کے بعد آپ رات کی تنہائی میں جب افطار دعائے افطار کے وقت، آج تو جمعہ کا وقت تو مغرب کے ٹائم ختم ہو جائے گا، دعائے افطار سے پہلے اپنے رب کی بارگاہ میں گڑ گڑا لے، رو لے۔ افسوس اس وقت ہوگا نا کہ ہر سیکنڈ میں 10 لاکھ لوگوں کو آزاد فرماتا ہے۔ اگر ہم اپنا نام ان آزاد ہوئے لوگوں میں نہ لکھا سکے تو یہ ہمارے لیے بڑے ہی افسوس کی بات ہے۔ میں پیچھے دیکھ رہا ہوں کہ تھوڑی بہت دقت ہو رہی ہے، آپ لوگ جو ہے نا پیچھے والے خاص طور پر بھائی دیکھیں